الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں جمع ہیں کہ جس کا انعقاد اور جس کا عنوان استقبال رمضان کے نام سے ہے۔ ہمارے مخدوم اور مکرم حنیف بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس شوق سے جس محبت کے ساتھ یہ اس قسم کی محفلوں کا انعقاد فرماتے ہیں تو یہ بہت ہی لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں اور اس گھر میں، ان کی آل اولاد میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس محبت اور خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے تو یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، یہ ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، اور جو کچھ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دینے کے لیے آتا ہے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیں کیا کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس مہینے کی، اس معزز مہمان کی دل سے قدردانی ہونی چاہیے کہ نعمت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رمضان تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس نعمت کی دل سے قدردانی کی جائے، اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سیکھ لیتا ہے اور وہ قدردانی صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے،
وہ قدردانی اللہ کی نعمت کو دل سے محسوس کرنا ہے، دل سے محسوس کرنا ہے، اور دل سے محسوس کر کر اپنے کو اس نعمت کا اہل نہ سمجھنا، اور پھر اسے اللہ کا فضل سمجھنا، اور اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا، برتنا، لیکن اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے ماحول میں انفرادی اجتماعی طور پر جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اور ہم گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس انسان کو دیکھو رونا رو رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، مشکلات اسے نظر آ رہی ہیں، پریشانیوں سے نظر آ رہی ہے۔ مانا کہ مشکلات ہیں، مانا کہ پریشانیاں ہیں، مانا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسے حالات کے اندر بھی جہاں ہمیں مشکلات، پریشانیاں نظر آتی ہیں، ان حالات میں بھی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ تو یہ کیسی کوتاہ نظری ہے کہ مشکل تو نظر آئے، پریشانی تو نظر آئے، اور اس حال میں جو اللہ کا فضل ہو، اللہ کی نعمت ہو، اور وہ اس مشکل اور پریشانی سے زیادہ ہو، تو وہ ہمیں نظر نہ آئے، تو اسے کیا کہا جائے؟ اسے کوتاہ نظری کہا جائے، کوتاہ عقلی کہا جائے، کہ ہماری سوچ اور فکر کی جو رسائی ہے وہ اتنی محدود ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ وہ مشکل پر آ کر تو ٹھہر جاتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتی، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو نہیں سوچتا۔ چاہے کتنے ہی مشکل سے مشکل حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، ان مشکلات اور پریشانیوں کے حالات میں اگر انسان غور کرے، سوچے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، مشکلات کم ہوتی ہیں۔ اور جو چیز زیادہ ہو تو پھر اس کا ذکر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس زیادہ چیز کا زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیں تو ہماری سوچ اور فکر تبدیل ہو جائے، پھر ہم مشکلات کا رونا روتے ہوئے نظر نہ آئیں، پھر ہم اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو جو چیز زیادہ ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور جب اس زیادہ چیز کا ذکر کریں گے، وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا جود و سخا ہے۔ جب اس کا زیادہ ذکر ہوگا تو دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، اس کا جو احساس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور زندگی کے اندر ایک سکون آئے گا، زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا، اور یہ جو بے چینی، بے کلی، ایک مادیت کی دوڑ، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر سے کم ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ کے ساتھ ہمارا یقین، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، اور اس کے ساتھ ہماری محبت وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ محبت کب بڑھتی ہے؟ کبھی سوچنا تو چاہیے نا کہ محبت کب بڑھتی ہے؟ محبت جب بڑھا کرتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت کو محسوس کرتا ہے، اس نعمت کے اندر سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس دینے والے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی انسان کو کوئی تحفہ دے دیں، کوئی گفٹ دے دیں، کوئی چیز ہدیہ کر دیں، تو
اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی کہ بھئی اس نے مجھے کوئی گفٹ دیا تھا، کوئی ہدیہ دیا تھا۔ تو انسانوں کے اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ انسان کسی انسان کو اگر کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کوئی گفٹ دے دیتا ہے، کوئی چھوٹا سا احسان بھی کر دیتا ہے، اس احسان کے بدلے میں جس پر احسان کیا ہے اس کے دل میں یہ محبت آ جاتی ہے کہ بھئی یہ میرا محسن ہے۔ تو جب ایک مجازی محسن کی تو ہم قدر کرتے ہیں، اس کے لیے محبت کے جذبات دل کے اندر رکھتے ہیں، تو اللہ تو محسن حقیقی ہے، اللہ تو موتی حقیقی ہے، اللہ تو منعم حقیقی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی کوتاہ نظری کا ہم شکار ہیں؟ واللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اگر انسان اپنے رب کی نعمتوں کو سوچنے لگے، نعمتوں کا ذکر کرنے لگے۔ زندگی تو ختم ہو جائے لیکن اللہ کی نعمتوں کا ذکر ختم نہ ہو، کیونکہ وہ رب خود کہتا ہے اور میرے رب کا کلام سچا ہے۔ وہ رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو زندگی تو ختم ہو جائے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے، شکر کرتے کرتے، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں وہ نعمتیں ختم نہ ہو، اس کا ذکر ختم نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی سوچ اور فکر کے اس دائرے سے باہر نکلنا چاہیے جس کے اندر آج ہم محبوس ہیں، جس کے اندر آج ہم مقید ہیں کہ بہت چھوٹی سی سوچ کے مالک ہیں۔ اس سوچ سے ذرا ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی کی تعلیمات، یہ تو ہماری پرواز کو بہت بلند کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کوتاہ پروازی کا شکار ہیں؟ وہ تو ہمیں بہت دور کا سبق دیتے ہیں، بہت دور کی بات بتاتے ہیں، اور ہم بہت محدود سے رہتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کو محدود رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچ اور فکر کو دنیا کے مال و دولت تک محدود کر لیا، ہم نے اپنی سوچ اور فکر کو دنیا کے مقام تک محدود کر لیا، اولاد تک محدود کر لیا، کھانے پینے تک، لباس تک۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے آگے کی بھی کچھ سوچ ہے، اور اس سے آگے کی سوچ یہ ہے کہ اگر مانا کہ دنیا کے اندر اگر تنگ دستی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، لیکن ایمان والا بندہ تو اس حالت میں بھی خسارے میں نہیں ہے۔ ایمان والا اس حالت میں بھی خسارے میں نہیں ہے، تو نفع ہی نفع کے اندر ہے، کیونکہ اس کی یہ تنگ دستی، اس کی یہ پریشانی، اس کا یہ بھوک اور یہ فاقہ، یہ بیماری، یہ سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں جو اہل مصیبت، جن کی زندگی پریشانیوں کے ساتھ گزری لیکن وہ صبر کرتے رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، صبر کرتے رہے، گلہ شکوہ نہیں کیا، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اللہ جو قیامت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں تو ہمیں غریب نظر آتے تھے، پریشان حال نظر آتے تھے، تنگ دست نظر آتے تھے، بھوک اور افلاس کا شکار نظر آتے تھے، لیکن وہاں پر بڑے مالدار ہوں گے، وہ وہاں پر بڑے مالدار ہوں گے، اور جو دنیا کے بڑے بڑے مالدار جب ان کو وہاں پر دیکھیں گے تو وہاں کی ان کی جو مالداری ہے نا اس پہ رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا کی تنگ دستی، پریشانی، اس بیماری، اس بھوک اور افلاس پر صبر کرنے والا، اللہ اس کے لیے آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو نیکیوں کے جبال اور پہاڑ اسے ملیں گے، اور لوگ دیکھ کر حیرت کریں گے، حسرت سے دیکھیں گے یہ کون ہے؟ یہ کوئی انبیاء میں سے ہے، کوئی بڑے اولیاء میں سے، کون اس کے ساتھ اتنی نیکیاں؟
تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل مصیبت ہیں جن پر دنیا میں پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، بھوک آیا، افلاس آیا، لیکن یہ ثابت قدم رہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، صبر کے ساتھ زندگی کو گزارا، قناعت کے ساتھ زندگی کو گزارا، گلا شکوہ نہ کیا۔ اللہ نے ان مصیبتوں پریشانیوں کے بدلے میں یہاں نیکیوں کا ذخیرہ دے دیا۔ تو مجھے بتائیے کہ امیر کون ہے؟ کون امیر ہے؟ اصل امارت تو وہاں کی امارت ہے، اصل مالداری تو وہاں کی مالداری ہے، کہ دنیا کی محدود سی زندگی میں اگر نہ بھی ملا تو غم کی کیا بات ہے؟ اللہ آخرت میں تو دینے والا ہے نا۔ اور یہ دنیا ہماری منزل تو نہیں ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، ایک راہ گزر ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ چند دن کے لیے آدمی یہاں پر آیا ہے اور چند دن رہ کر اپنے اصلی گھر کی طرف سدھار جائے گا۔ تو جس طرح دنیا کے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اس اصلی گھر کی فکر ہونی چاہیے، وہاں کی فکر ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی دوڑ میں نہیں دوڑنا چاہیے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہاں کی کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ سوچ اور فکر کہ دنیا کے اندر میرا معیار بلند ہو، معیار زندگی، دنیا کے اندر نعمت ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تو یاد رکھیے کہ سب چیزیں اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہے تو نعمت ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے، مال دیا ہے، شہرت دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ راضی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں، اللہ کو ناراض کر کے ہے، پھر یہ آزمائش اور امتحان ہے، یہ سخت آزمائش اور امتحان ہے۔ اصل سر بلندی، اصل ترقی تو آخرت کی ترقی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا۔ آج یہی دنیا میں سوچ ہے نا کہ یہاں میرا معیار بلند ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھی شہرت ہو، اچھی عزت ہو، تو بے شک اللہ کی رضا کے ساتھ ہے تو نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے یہ سب کچھ ہے، پھر دنیا میں بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ تو یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کہ جیسی میری زندگی ہو ایسی کسی کی نہ ہو، جیسا میرا معیار ہو ایسا کسی کا نہ ہو۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جس کو مرنا ہو، موت کی منزل سے گزرنا ہو، وہ موت کی منزل کیسی منزل ہے؟ یاد رکھیے اس سے مفر نہیں ہے، اس موت کی منزل سے گزرنا ہے۔ وہ منزل کیسی منزل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ پانی کا پیالہ پاس ہے، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ موت کی سختی کو آسان کر دو، موت کی سختی کو آسان۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا کہ میں نے موت کو ایسا پایا کہ جیسے کوئی زندہ پرندہ ہو، اسے توے پہ بھونا جاتا ہو، اس کی روح بھی نہ نکلتی ہو، اسے اڑنے بھی نہ دیا جاتا ہو، میں نے موت کو ایسا پایا۔ تو اس موت کی منزل سے تو واسطہ پڑھنا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ یہ موت کی منزل کیسی منزل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ موت کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ انسان کی رگ رگ سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرمایا کہ کوئی ریشم والا کپڑا ہو نا، ریشمی کپڑا، اسے کسی خاردار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے اور اسے جب اتارا جائے وہ تار تار ہو جاتا ہے، فرمایا اس طرح سے انسان کا جسم تار تار ہو جاتا ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو موت کی منزل بھی درپیش ہے، قبر کی منزل بھی درپیش ہے۔
جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو قبر ہے اس کے اعمال کا صندوق ہے۔ ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اور خود فریبی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو چاہے کرتے رہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہیں اور اس دھوکے کے اندر مبتلا رہیں، اس فریب کے اندر مبتلا رہیں۔ نہیں، آگے سب چین ہوگا، سکون ہوگا۔ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے نا یہ اعمال کا صندوق ہے۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اس قبر کے صندوق میں، قبر کے گڑھے میں جمع کر رہا ہے۔ اور جب اس قبر کے گڑھے میں پہنچے گا، اور پہنچے گا، اس سے تو مفر نہیں ہے نا، پہنچے گا، تو جو کچھ اس قبر کے گڑھے میں جمع کیا ہے اسی سے واسطہ پڑھنے والا ہے۔ ہر آدمی اپنا حساب لگا سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اپنے کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں سلام کر لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں بڑی عزت والا ہوں۔ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ لوگ کسی کو سر کہتے ہیں، کسی کو باس کہتے ہیں، کسی کو سیٹھ صاحب کہتے ہیں، کسی کو حضرت کہتے ہیں۔ دھوکہ لگ جاتا ہے، سمجھتا ہے واقعی میں ایسا ہوں۔ ہم اپنے کو قیمتی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی انسان کی قیمت نہیں ہے۔ انسان کی قیمت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں، اگر اللہ کی نظر میں قیمتی ہے تو اللہ سب کچھ ہے، اور اگر اللہ کی نظر میں قیمتی نہیں ہے پھر اپنے کو لاکھ قیمتی سمجھتا رہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل قیمت تو اللہ کی نظر میں ہے نا، کہ وہاں کتنا یہ قیمتی ہے، اور دنیا میں اس کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اس کا فیصلہ تو انسان کی موت کرتی ہے، اس کا فیصلہ تو انسان کی قبر کرتی ہے، اس کا فیصلہ تو میدان حشر میں ہوگا، کہ جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا وہ خوشی سے اچھلتا پھرے گا، کودتا پھرے گا کہ کامیابی مل گئی، کہ نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کیا ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا، لیکن اس شرمندگی اور پشیمانی کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج دنیا میں انسان اللہ کے سامنے شرمندگی اختیار کر لے، اللہ کے سامنے پشیمانی اختیار کر لے، اور آج اگر توبہ کر لے، اپنے آپ کو بدل لے، تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کی پشیمانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، بلخ و بخارا کے، لیکن پھر کوئی دل پر چوٹ لگانے والا آیا، دل پر چوٹ لگی، بادشاہت کو چھوڑ دیا، فقیری کو اختیار کی، جنگل میں جا کے دریا کے ندی کے کنارے جھونپڑی لگائی، اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وزیر آ گیا، وزیر نے آ کر کہا کہ حضور، بیٹھے ہوئے اپنی گدڑی جو ہے وہ سی رہے تھے۔ کہا کہ کہاں تو بادشاہ تھی، نوکر چاکر، حشم قدم، شاہی محل، راحت اور آرام، اور یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اپنی گدڑی بیٹھے ہوئے خود سی رہے؟ ارے چلیے، بادشاہت آپ کی منتظر ہے، تخت و تاج آپ کا منتظر ہے۔ فرمایا کہ بھائی ایک سوال کا جواب دے دو، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک فریق جنت میں جانے والا ہوا، ایک فریق دوزخ میں جانے والا ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ تو تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سی جماعت میں ہوں، مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ فکر ہے کہ ایک جماعت جنت میں جانے والی، ایک جماعت دوزخ میں جانے والی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ غم ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ فکر ہے۔ اللہ یہ غم ہمیں بھی لگا دے، بڑا مبارک غم ہے۔
اللہ یہ فکر ہمیں بھی لگا دے، بڑی مبارک فکر ہے کہ ہم ابھی سے کوشش کریں کہ وہ فریق جو جنت میں جانے والا ہے اللہ ہمیں اس میں شمار کر لے۔ تو وزیر نے کہا کہ حضور یہ تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہا کہ بس پھر مجھے معذور سمجھو، میں معذور ہوں، میں بادشاہت کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے یہ غم ہے، یہ فکر ہے۔ تو قبر کی منزل سے بھی واسطہ پڑھنا ہے، حشر کی منزل سے بھی واسطہ پڑھنا ہے، اور اگر یہ سوچ اور فکر انسان پر آ جائے پھر یہ دنیا کی عیش پرستی انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ چاہے کتنے شاہی محلات کے اندر ہو لیکن وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا کرتا، کتنے عیش و عشرت کی حالت میں ہو لیکن وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا کرتا۔ اگر یہ فکر اس کے اندر آ جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، کہ آسمان پر کوئی 4 انگشت کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کے اندر نہ لگے ہوئے، سجدے میں نہ پڑے ہوئے ہوں، اور آسمان اللہ کی ہیبت سے چرچرا رہا ہے، کسی چیز پہ وزن زیادہ ڈال دیا جائے وہ چرچر کرنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اگر تم اسے دیکھ لو اور تم اسے سن لو تو پھر تم ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو، اور تم نرم نرم بستروں پر سو نہ سکو، تم جنگل اور غاروں میں نکل جاؤ، تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور جو میں سنتا ہوں۔ آج اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، آج وہ حجاب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے نبی تو کھول کھول کر بتا گئے۔ کس لیے بتا گئے؟ اسی لیے بتا گئے کہ بھائی اس غفلت کے پردوں کو ذرا اپنے دماغ سے ہٹا دو، دل دماغ کو صاف کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ تو کہا کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جس نے مرنا ہو کیا وہ ایسے ہی جیا کرتا ہے؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ دنیا کی چمک دمک نے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک راہ گزر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس زندگی کی، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، تو سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اس موت سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ اللہ کے منکر تو دنیا میں ہے کہ خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی بھی نہیں۔ تو جو چیز اتنی اٹل ہو، حقیقت ہو، اس کی کتنی فکر انسان کو ہونی چاہیے؟ اس سے کہیں زیادہ کہ کل کیا کھاؤں گا، کیا کماؤں گا، کل اولاد کا کیا ہوگا، اس سے یہ فکر ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی تیاری کے اندر لگنا چاہیے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تیاری کرانے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس کی تیاری کرانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں آتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس موت کی تیاری کرانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ بخشش و مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے، یہ رحمت بھی بانٹتا ہے، یہ مغفرت کو بھی بانٹتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کے پروانے بھی دلاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا معزز مہمان ہے، جو ایک مہینے کے لیے اللہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے اس معزز مہمان کو ہے میرا یہ مہمان، لیکن تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ حضرت شہر رمضان و شہر اللہ، اور آپ نے فرمایا شہر شعبان شہری، آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو معاف کرانے والا ہے، گناہوں سے نجات دلانے والا ہے۔ کیسا یہ مہینہ ہے؟
کہ سارا سال اس رمضان کی تیاری آسمانوں پر کی جاتی ہے، سارا سال اس کی تیاری کی جاتی ہے اس معزز مہمان کے لیے۔ کس طرح کی جاتی ہے؟ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور بھئی جنت کو کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ کیا جنت کو فرشتوں کے لیے سجایا جاتا ہے؟ ارے جنت کو ہمارے لیے سجایا جاتا ہے کہ کوئی معزز مہمان اگر آتا ہے اس کے استقبال کے لیے ہم اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں نا، گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ کس لیے؟ اس رمضان کے لیے۔ اب وہ مہینہ ان قریب ہم تک آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ آتا تھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں یہ برکت والے مہینے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ برکت 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 کا متمنی، متلاشی، اور بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں، جی برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں یہ برکت والے ہیں، اور یہ برکت والا زمانہ ہم میں سے گزر رہا ہے اور ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ برکت چل کر ہم تک پہنچ چکی ہے اور وہ برکت ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، وہ ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہے کہ بھائی جس برکت کو تم تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، شکوہ بھی کر رہے تھے کہ برکت نہیں ہے، وہ تو تم تک پہنچ چکی ہے۔ تو برائے مہربانی اس برکت کو حاصل تو کر لو۔ اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس برکت کے حصول میں جو برکت ہمارے دروازوں تک پہنچ چکی، ہمارے دلوں تک پہنچ چکی، وہ ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ ہم تک پہنچتی کیوں نہیں؟ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہماری حق تلفیاں ہیں۔ چاہے ہم اللہ کا حق ضائع کریں، چاہے اللہ کی مخلوق کا حق ضائع کریں، تو یہ ہماری حق تلفیاں، ہمارے گناہ، یہ اس برکت کے حصول کے اندر رکاوٹ ہے، اور اس برکت کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں بھی، آپ کے اختیار میں بھی۔ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ کہ بھئی گناہ کے دروازے بند کر دو، برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آسان سی بات، کوئی مشکل نہیں ہے۔ گناہ اور معصیت کے جو دروازے ہیں نا، اسے بند کر دو، رحمت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھل جائیں گے۔ اور گناہ کے دروازے بند کرنا یہ اختیار میں ہے، غیر اختیاری چیز نہیں ہے، ہر آدمی کے اختیار میں ہے۔ کیونکہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے اپنے اختیار و ارادے سے کرتا ہے، اور گناہ کر کے کیا حاصل کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا وہ تو محسن حقیقی ہے، وہ تو موتی حقیقی ہے، منعم حقیقی ہے۔ تو کیا تصور انسان کر سکتا ہے کسی مجازی محسن کو تو ناراض نہ کرے اور اس حقیقی محسن کو ناراض کر دے؟ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے کائنات کے خزانوں کا وہ مالک، اور وہ تو صدقہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، کہ ہمیں مہلت دے دیتا ہے۔ اتنی مہلت تو باپ بھی بیٹے کو نہیں دیتا جتنی اللہ بندے کو دیتا ہے، اور وہ مہلت اس لیے دیتا ہے، مہلت اسی لیے نہیں دیتا کہ تم گناہ پہ گناہ کیے چلے جاؤ، اس لیے مہلت نہیں دیتا۔ وہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے،
تاکہ پکڑ اور سزا کا موقع نہ آئے، کیونکہ مہربان بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ اس لیے مہلت دیتا ہے، اور یہ بندہ اس کی ڈھیل کا فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس برکت کو حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ بڑا قیمتی یہ مہینہ ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کثرت سے ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس مہینے میں مرنے والے اور دنیا میں آنے والے لکھ لیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اگر مرنے والوں میں لکھا جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے آپ کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، کیونکہ نصف شعبان کی جو رات آنے والی ہے جس شب برات بھی کہتے ہیں، تو یہ شب برات کی رات جو آنے والی ہے یہ اسے شب میزانیہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں بجٹ نائٹ، کہ سارے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے کہ آئندہ ایک سال میں کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، حیات اور ممات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، رزق کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا، کسے اولاد نصیب ہوگی، جو کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں شب برات میں ہوتے ہیں۔ اور بعض جگہ یہ آتا ہے کہ شب برات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور شب قدر سے ان فیصلوں کو جاری کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو رات بھی بڑی قیمتی آنے والی ہے، آگے رمضان کا مہینہ بہت قیمتی آنے والا ہے، تو ہمیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے اس استقبال کے لیے؟ کہ دل ہی دل میں اللہ سے صلح کرنا، دل ہی دل میں۔ اور یہ تو اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے، اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار سے گنہگار بندہ ہے لیکن اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ تو توبہ یہ نہیں کسی سے فریاد کرے گا، لوگوں کو سنائے گا تو توبہ ہوگی، نہیں، توبہ دل سے ہوتی ہے، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو وابلہ کرے توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں پھر گناہوں کے خیالات ہو، تقاضے ہو کہ پھر کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اپنے دل کو بدلنا، دل سے اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ خاص تعلق ہے، ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے۔ اللہ اور بندے کا کیا ہے؟ ایک ربط خفی ہے، ایک خفیہ، ایک پوشیدہ تعلق ہے، ہر بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہے۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے، کس بندے کا اللہ سے کیا تعلق ہے کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ کہا کہ ایک بندہ ایسا ملا، اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی سے نفرت و حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم اللہ کا وہ بندہ کیسا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کیا اس کا تعلق ہے، کتنا وہ اللہ کا مقرب ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک بندہ مجھے ایسا ملا کہ میں اسے نہ پہچانا لیکن اس نے مجھے پہچان لیا، کہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے ہیں، بڑے مشہور محدث، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے،
ایک شخص گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی اتنے بڑے محدث کا درس ہو رہا ہے اور تم گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، تم حدیث کا درس نہیں سنتے؟ تو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ جو براہ راست رزاق سے سنتا ہو اسے عبد الرزاق سے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ جو براہ راست رزاق سے سنتا ہو اسے عبد الرزاق سے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ یعنی تم اگر اتنے پہنچے ہوئے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ مومن کی فراست اگر صحیح ہے تو تم خضر ہو. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہ پہچانا لیکن اس نے مجھے پہچان لیا. تو ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک ربط ہے اور ربط خفی ہے. اور بھائی اس ربط کو جو ہے نا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس ربط کو باقی رکھنا چاہیے. گنہگار سے گنہگار، ہم تو گنہگار ہیں نا، خطا کار ہیں، لیکن اس ربط کو باقی رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ہمارا ربط ٹوٹ نہ پائے. کہ اگر کوئی 100 بار بھی خطا کرتا ہے نا، 100 بار توبہ کر لے، وہ 100 بار معاف کر دے، لیکن اس ربط کو جوڑ کر رکھے، اس ربط کو ٹوٹنے نہ دے، اس حجاب کو بڑھنے نہ دے، اس رکاوٹ کو بڑھنے نہ دے، اس ربط کو قائم رکھے. یہ ربط خفی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ شعبان کا مہینہ، نصف شعبان کی رات بھی آنے والی ہے، شب برات. ایک تو یہ کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو. شب برات میں رات کا قیام ہے اور دن کا روزہ ہے. ساری رات کی شب بیداری ضروری نہیں ہے اور کوئی مخصوص اعمال بھی نہیں ہے، کیونکہ مخصوص اعمال ہو کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، نہیں. اور رات غروب آفتاب سے شروع، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے. اب کچھ شروع رات میں عبادت کر لے، کچھ آخر رات میں عبادت کر لے، اور اللہ سے مانگنے کی رات کہ اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش عام ہوتی ہے، اس کا جود و سخا عام ہوتا ہے. بس ضرورت ہے کہ سچی طلب کے ساتھ جھولی پھیلا دے، سوالی بن جائے، منگتا اور بھکاری بن جائے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مخلوق سے امیدیں قطع کر کے اس رب سے امیدوں کو جوڑ لے. وہ رب تو امیدیں پوری کرنے والا ہے، تو مخلوق امیدیں پوری کرنے والی نہیں ہے. اس شرک سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ لوگوں سے امید لگا لی، کیوں لگا لی؟ ارے لوگوں سے مانگنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا ہمیشہ باعزت ہوتا ہے. اللہ اسے عزت اور احترام دیتا ہے. اللہ اپنے در پہ سوالی، جو اس کے در پہ سوالی بن کے جاتا ہے نا، اللہ کی نظر میں اس کا عزت اور تکریم بڑھ جاتی ہے. اور پھر اللہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. کتنا یقین ہے اس بات کے اندر. اللہ کہتا مانگو میں قبول کروں گا، مانگو میں قبول کروں گا. تو مانگنا چاہیے، مانگنے کی رات ہے. تو رات کو اللہ سے مانگنا چاہیے، رجوع اللہ، اللہ سے رجوع کرنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا اور اللہ سے مانگنا. لیکن سیر سپاٹے نہیں، میلہ ٹھیلا نہیں کہ ساری رات گھومنے پھرنے میں گزار دی گیا کہ رات کو جاگے تھے. نہیں، یہ کسی کام کی رات نہیں ہے. اس سے بہتر تھا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پوری رات کی عبادت کا ثواب. تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ سو جاتا، کم از کم خرافات سے تو بچا رہتا. ہم ایسی عظیم راتوں کو بھی خرافات میں گزار دیتے ہیں. اور رہا یہ کہ قبرستان جانا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے شب برات میں. آپ کا ذاتی عمل ہے. تو اگر کوئی آپ کے اتباع میں جانا چاہے
اسے لازمی نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر قبرستان نہ گئے تو اس رات کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اس تصور کو ذہن سے نکالنا چاہیے، کیونکہ فرض و واجب نہیں ہے. ضروری چیزیں تو فرائض ہے نا، واجبات یہ ضروری چیزیں ہیں. ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی چلا جائے اور وہاں جا کر دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، واپس آ جائے تو اتباع سنت کا ثواب ملے گا. لیکن لازم نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے. تو یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ، اور پھر اس رات کے کچھ محرومین بھی ہیں کہ اللہ سے شرک کرنے والا اس رات میں محروم رہ جاتا ہے. قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. شراب کا عادی اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور آزار پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی محروم رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اسی لیے بتا دی کہ بھائی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو. اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر مبتلا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ بخشش اور مغفرت لے کر آ رہا ہے. اس کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے، اس اپنے دل کا ہے نا، یہ دل جو ہے، دل اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کرنا چاہیے. اس کے آنے سے پہلے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ابھی سے نیکی کی عادت کو قائم کرنا چاہیے. اور رمضان کیا ہے؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تمام کلاموں کا بادشاہ کلام ہے. اور جو اس بادشاہ کلام سے اپنا رابطہ جوڑتا ہے، یہ قرآن اسے اللہ سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہے نا. اور یہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے یہ قرآن ایک تجلی ہے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اس تجلی کو اپنا مبدا بنائے گا وہ اسے منتہا تک پہنچا دے گی، اسے اللہ تک پہنچا دے گی. تو اس قرآن کے ساتھ یہ نہیں کہ رمضان آیا چلا گیا، تلاوت کو سوچتے رہے، تلاوت ہی نہ کر سکے، باتیں کرتے کرتے پورا مہینہ گزار دیا. ارے بھائی یہ مہینہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے، یہ آپس میں باتیں کرنے کا مہینہ نہیں. اور رمضان کی جو تیاری ہے، افطار کی تیاری، وہ رمضان سے پہلے ہے کہ رمضان سے پہلے آدمی عید تک کی تیاری کر کے فارغ ہو جائے اور رمضان کا مہینہ فارغ رکھے. کس لیے؟ اللہ کی ذکر اور عبادت کے لیے. کتنا بخشش و مغفرت والا مہینہ ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ماتحت سے اگر اپنے اس کے کام کو اگر وہ ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ بھائی اپنے ماتحتوں پر بھی کام ہلکا ہو، کام کا بوجھ ہلکا ہو، اپنے اوپر بھی کام کا بوجھ ہلکا کرو. 11 مہینے بہت آدمی محنت کرتا ہے، ایک مہینے کام کا بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے، اور رمضان کے مہینہ فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا رمضان خیریت سے گزر گیا اس کا سارا سال خیریت سے گزرتا ہے، کیونکہ تمام مہینوں کا سردار یہ مہینہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے ایک نئی بات دیکھی، خلاف معمول ایسا دیکھا. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے 3 بد دعائیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اب اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے وہ آپ وہ کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور جو آپ پر درود نہ بھیجے تباہ ہو، ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور یہ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جب نام نامی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس ذکر رسول کی دلیل کیا ہے؟ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کثرت درود کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ہمارے معمولات زندگی کے اندر ایک وافر حصہ اور وافر مقدار درود پاک کی ہونی چاہیے، اور درود پاک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں مقبول ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی حیات طیبہ میں کوئی شخص آپ کے پاس آتا تھا، آپ کے پاس سے خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی تھی، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے۔ تو آج جو ہم درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے سیاح ملائکہ کی جماعتیں مقرر کی ہیں، وہ درود پاک اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور آپ کی عادت کریمانہ کیا تھی کہ آنے والے کو اس کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے۔ تو جب ہم آپ پر درود پاک کا اہتمام کریں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہے اپنی خبر مبارک میں، اعلیٰ درجے کی حیات برزخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے اجساد کو اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ زمین انبیاء کے اجساد کو نہیں کھاتی، اور اعلیٰ درجے کی حیات ہے۔ جو آپ کی قبر مبارک پر روزہ اقدس پہ جا کے سلام پیش کرتا ہے، آپ براہ راست سنتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج اگر ہمارا ہدیہ آپ کے پاس پہنچے گا اور ہمارے نام کے ساتھ پہنچے گا، فلاں ابن فلاں مجھ سے بہتر ہے میرا ذکر ان کی محفل میں، تو آپ کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے، اس کا صلہ ضرور دیتے تھے۔ تو آج بھی آپ کی وہی عادت مبارکہ ہے، اس کا بدلہ اور صلہ ضرور ملے گا۔ اور بدلہ اور صلہ وہ کیا ہوگا؟ آپ کی دعا ملے گی، آپ کی نظر کرم ملے گی، آپ کی نظر توجہ ملے گی، اور یہی نظر کرم ہمارا کام بنا دے گی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سارے در بند ہیں، صرف ایک در کھلا ہوا ہے، اور وہ در قیامت تک کھلا رہے گا، اور وہ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امت اگر سیراب ہوگی، فیضیاب ہوگی، اسی در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور اس کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ آج ہم پستی اور ذلت کا جو شکار ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس در اقدس سے جو تعلق جوڑنا چاہیے، ہم نے وہ تعلق جوڑا نہیں۔ تو پہلی بات فرمائی کہ آپ کا نام نامی آئے اور درود پاک نہ پڑھے، وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور دوسرے فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ پائے۔ میں عرض کر رہا تھا نا، کچھ دینے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں بخشش اور مغفرت لازمی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہاں سے تو مل رہی ہے، کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ وہ تو بخشش و مغفرت دے رہے ہیں، رمضان اسی لیے آ رہا ہے کہ بخشش اور مغفرت لے کر آ رہا ہے، ورنہ اتنی بڑی بات نہ فرماتے کہ ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے۔ یعنی پتہ چلا کہ بخشش اور مغفرت یقینی ہے، لیکن کوئی کرانا چاہے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آمین، یعنی آپ کا آمین فرمانا اس پر قبولیت کی مہر ہے۔ اور تیسری بات فرمائی،
جبرائیل علیہ السلام نے کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اور آج یہ تو گھر گھر کا دکھ ہے، گھر گھر کا یہ درد ہے کہ آج بوڑھے والدین، آج ان کے دل سے پوچھو کہ اولاد کے کتنے ستائے ہوئے ہیں، کہ وہ والدین جنہوں نے اپنی آغوش میں تمہیں پالا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے اپنی جوانی کو اپنے خون جگر سے تجھے پال کے جوان کیا، ارے اس باپ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس باپ کو پلٹ کے جواب دیتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ زمین پر اتار دیا ہے، اور وہ تمہارا باپ ہے، اسے راضی کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو، اسے ناراض کر کے جہنم میں جا سکتے ہو، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سے بہت سے گناہ زندگی میں ہو جاتے، بشر ہے، اللہ اسے مہلت بھی دیتا ہے، کبھی اتنی بھی مہلت دیتا ہے اللہ اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دیتا ہے، دنیا میں اللہ سزا نہیں دیتا۔ لیکن والدین کو ستانے والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا اس دنیا میں مکافات عمل سے گزرتا ہے۔ یہ جو بوڑھے والدین گھروں میں ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت کے سائے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے ہیں۔ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے 2 بول محبت کے چاہتے ہیں، آپ سے عزت اور احترام چاہتے ہیں۔ اور جب 2 بول محبت کے ہم بولتے ہیں، عزت اور احترام انہیں دیتے ہیں، اور ہم عزت اور احترام دے کر ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، ان کا یہ حق ہے اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے، اللہ کی نظر کرم اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ نظر رحمت سے اس بندے کو دیکھتا ہے جو اپنے والدین کی عزت اور احترام کو بڑھاتا ہے۔ کتنا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ان کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالے، اللہ اس پر حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آج تو 10 لاکھ میں بھی حج نہیں ہوتا، اور وہ حج کے ذریعے گھر میں موجود ہیں، اور پھر بہت سے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، پیروں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، اور گھر میں والدین کو ستا رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بزرگوں کا درجہ بعد میں ہے، پیر کا درجہ بعد میں ہے، والدین کا درجہ پہلے۔ اور ایسے شخص کے حق میں اس بزرگ کی، پیر کی دعا بھی نہیں لگ سکتی جو اپنے والدین کو ستائے ہوئے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ وہیں پر ٹھہر گئے۔ آپ کون ہیں؟ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے مقبول ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی اعلان کر دو کہ اس قبرستان میں جس کی جو قبر ہے اس کا گھر والا آ کر قبر پہ کھڑا ہو جائے۔ تو اعلان کر دیا، لوگ آنے لگے، جس کی جو قبر تھی اس کے ورثہ قبر پہ آ کر کھڑے ہونے لگے۔ آخر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اس قبر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ کہا کہ تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دے۔ کہنے لگی میں اسے معاف نہیں کروں گی، مجھے بہت ستاتا تھا، مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا اسے عذاب ہو رہا ہے تو اسے معاف کر دے۔ کہتی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو عذاب کی جو کیفیت ہے اس کے سامنے بھی ظاہر کر دی۔ وہ پردے ہٹے۔ اس ماں نے قبر میں عذاب جب دیکھا، کہ ماں کی تو ممتا ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا، کہ ایک نوجوان کا قصہ آتا ہے، کسی مردار کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی جب کروں گی کہ اپنی ماں کا دل سینے سے نکال کر لا، تو مجھے پتا چلے گا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو ظالم چلا،
چھرا لے کر گیا، ماں پر حملہ کیا، سینے سے دل نکالا اور لے کر دوڑتا ہوا جا رہا تھا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. کہیں ٹھوکر لگی تو گرا، تو ماں کے دل سے آواز آئی کہ بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ارے تو اللہ کی رحمت کے سائے ہیں. کتنا ظالم ہوگا وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو اذیت و تکلیف پہنچائے. جب اس نے وہ عذاب قبر دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا. اور جیسے ماں نے معاف کیا اس قبر سے عذاب ہٹ گیا. جبکہ آپ بنفس نفیس موجود ہیں، اس کے باوجود ماں معاف کرتی ہے تو وہ عذاب قبر ہٹتا ہے. اس لیے بھائی ماں باپ کو معمولی نہ سمجھو، یہ بڑے قیمتی سائے ہیں. جب یہ سائے دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، وہ برکتیں چلی جاتی ہیں، وہ دعائیں چلی جاتی ہیں. بہت سی مصیبتیں، بہت سی بلائیں، بہت سے حادثات اور سانحات اس وجہ سے ٹل جاتے ہیں کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، بوڑھی ماں بستر پہ پڑی ہوتی ہے، بوڑھا باپ گھر کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جو ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. ان بوڑھوں کو بے قیمت نہ سمجھو، یہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے آج تک اگر کوئی ناقدری کی ہے، آج ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لو، آج ان کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو مشروط کر دیا ہے والدین کی رضا کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، کہا کہ اے موسیٰ، جو شخص میرا فرما بردار ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں. اللہ کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان، کہا میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں. اور جو میرا نافرمان ہو لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہو میں اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں. اور کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد جس حق کو بیان کیا وہ ماں باپ کے حق کو بیان کیا. آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، دونوں میں سے ایک، وہ بڑھاپے کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، کمزوری طبیعت میں آ جاتی ہے، باتوں کی تکرار ہونے لگتی ہے، بار بار بھول جاتے ہیں. اب یہ وقت ہے ان سے رحمت و رافت کا معاملہ کرنے کا. اب یہ آپے سے باہر ہو جا، باپ نے 4 دفعہ کی بات پوچھی، بیٹے نے کہا باپ کا دماغ چل گیا. آپ اندازہ تو لگائیں. نہیں، 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ بتاؤ. جذبات اور غصہ اسے قابو کے اندر رکھو، ورنہ اللہ کی رحمت سے محروم کرا دے گا یہ جذبات اور یہ غصہ، یہ آپے سے باہر ہونا. اسی لیے خدا را اپنے والدین کی قدر کرے. یہ اللہ کی رحمت کے سائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، لیکن اس قبر سے عذاب نہیں ہٹ رہا. ماں معاف کرتی ہے تو عذاب ہٹتا ہے. اللہ والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے، فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو. فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ اس کا ورد کرو. اور بھائی یہ وظیفہ کس نے دیا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آج عاملوں کا وظیفہ تو لوگ پڑھتے ہیں، آج پیروں کا وظیفہ تو پڑھتے ہیں. ارے یقین کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بتلایا ہوا، اس کو پڑھیے، زندگی بدل جائے گی، زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں گی. کیونکہ جو بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، واللہ اس کے اندر جو اثر اور تاثیر ہے، ساری دنیا کے پیر مل کر بھی اگر کسی کو وظیفہ بتائیں اس میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی. تو یقین کے ساتھ پڑھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ کا ورد کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اور کتنا بڑا یہ کلمہ ہے جسے ہم پتہ نہیں مہینوں گزر جاتے نہیں پڑھتے. یہ تو ہر دم زبان پہ ہونا چاہیے. ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کی بنیاد اور اساس ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے. اس کلمے کے سائے میں، اس کے عہد و پیمان تلے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے، اس کے سائے تلے زندگی کو بنانا ہے.
ایمان کا کلمہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے۔ ارے زندگی میں پڑھے گا تو موت کے وقت زبان پر آئے گا نا، اور زندگی میں اگر نہیں زبان پر ہوگا تو موت کے وقت کیسے زبان پر آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد زباں ہو لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت۔ استغفار یہ ہمارے گناہوں کے میل کچیل کو دور کرنے والا ہے۔ جیسے سارا دن انسان کام کاج میں رہتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا ہے، کیا ہو گیا جی ہاتھ میلے ہو گئے تو دھو لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، کچھ اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے ہیں، 3 مرتبہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہمیں سبق دیا کہ عبادت بھی ہماری اللہ کے شایان شان نہیں ہوتی، جب ہم استغفار کرتے ہیں اپنی اس عبادت کی کوتاہی پر، اللہ اسے قبولیت کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو جب عبادت کے بعد استغفار تعلیم کیا جا رہا ہے، فرض نماز کے بعد تعلیم کیا جا رہا ہے، تو پھر گناہ کے بعد کیسے نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اور استغفار کا بہت سے صیغے ہیں، جو صیغہ زبان پر آ جائے استغفار کا، لیکن اس مہینے میں استغفار کی فرمایا کہ کثرت کرو۔ اور ایک فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ کون سی جنت؟ جو ہمارا اصلی گھر ہے۔ کون سی جنت؟ جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ ارے دنیا کے گھروں کا فکر ہے، اس گھر کا فکر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، بھائی یقین رکھو، ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن کچھ کر کے ملے گی، باتیں بنانے سے نہیں ملے گی۔ اور وہ کرنے کا زمانہ یہی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ملنے والی نہیں۔ تو وہ میں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اور آپ نے تو اللہ سے کیسے کیسے جنت کا سوال کیا؟ یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ سکھایا، بتایا۔ آج ہم اللہ کے حبیب کی دعائیں نہیں مانگتے، ان دعاؤں کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ کہ جہاں جنت کا سوال کیا، وہاں ایسے عمل کا سوال کیا کہ جو جنت سے قریب کر دے، اور جہاں جہنم سے پناہ مانگی، وہاں ایسے عمل سے بھی پناہ مانگی جو جہنم سے قریب کر دے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اسے جنت میں بھی لے جاتا ہے، اسے جہنم میں بھی لے جاتا ہے۔ تو جنت کا سوال کرو، اور فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بھائی وہ جہنم جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اشد ہے، کون اس کا تحمل کر سکتا ہے؟ کون اس کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا میں ایک لمحے کے لیے انسان اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس جہنم کے آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اس جہنم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، جو جنت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی ایسے کاموں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کا عمرہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، یہ رمضان کا عمرہ۔ پھر رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف ہے کہ اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت کہ 3 خندق کے برابر وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے۔ اور 1 خندق کا جو فاصلہ بیان فرمایا کہ وہ زمین سے آسمان تک یا مشرق سے مغرب تک، 1 خندق کا فاصلہ، یعنی معتکف کو اللہ جہنم سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ایک خلوت در انجمن ہے کہ ہمیں ایسی خلوت دی گئی کہ پہلے مذہبوں کے اندر جو خلوت تھی وہ رہبانیت تھی کہ بیوی بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جنگلوں کو چلے جاؤ، غار و کوہ میں چلے جاؤ۔ لیکن آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے، یہاں تو سب کے درمیان رہو، سب کے حق کو ادا کرو، لیکن اللہ کو بھی راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔
تو یہ خلوت ہمیں دی گئی، خلوت در انجمن ہے کہ جب مسجد میں نمازی پڑھنے آتے ہیں تو وہ خلوت نہیں رہتی، وہ خلوت در انجمن ہو جاتی ہے، سب ملتے ہیں، اور جب سب نمازی چلے گئے تو وہ خلوت ہو گئی، تو وہ خلوت بھی ہے اور جلوت بھی ہے۔ تو اللہ، اور پھر اس میں آخری عشرے میں ایک رات شب قدر کی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی جو فضیلت ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو بھائی انعام ہی انعام، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے لینے والے بن جائیں، اور ابھی سے اس کی تیاری کریں، ابھی سے اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں میں عزم اور ارادہ کریں کہ یا اللہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، اور بھائی کر لینا چاہیے، اتنی زندگی تو گزر چکی ہے۔ کوئی تو رمضان ایسا قیمتی بنا لے کہ کل اللہ کے سامنے پیش کر سکے، یا اللہ ایک رمضان قیمتی بنا سکا، یہی میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اسی پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ کیونکہ وہاں کا معیار کچھ اور ہے، وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ایک فاحشہ عورت راستے میں چلی جا رہی، حدیث میں واقع آتا ہے، دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ ہے، پانی سے پیاسا ہے، اور وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو اسے ترس آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق تو ہے نا، تو کنویں پر جاتی ہے، کنویں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، وہ اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالتی ہے، اپنی اوڑھنی کے اندر اسے باندھتی ہے، اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے، اس پر اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو اعمال کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نامعلوم کون سا عمل پسند آ جائے، کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، اور اسی پر اللہ ہماری بخشش اور نجات کر دے۔ تو بھائی یہ میرے مختصر سے معروضات تھے کہ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، ابھی سے اللہ کے ذکر کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے، اور حقوق کے اندر اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہے، اگر ہم سے کسی قطع رحمی کے اندر مبتلا ہیں، کسی کو ستایا ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، رحم کے رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ کو جوڑ پسند ہے، اللہ کو توڑ پسند نہیں ہے۔ اپنی انا کو چھوٹا کرنا چاہیے، کبھی انسان کی انا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ انا کو چھوٹا رکھنا چاہیے، رشتوں کا احترام ہونا چاہیے، اور جب انا بڑھ جاتی ہے رشتوں کا احترام چلا جاتا ہے، تو وہ رشتوں سے بڑی اپنی انا کو نہیں بنانا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ اللہ کو جھکنا پسند ہے، اللہ کو درگزر کرنا پسند ہے۔ کسی سے کوئی ناگواری پہنچی ہے، اللہ کے لیے درگزر کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، لیکن اپنا دل صاف رکھو، کہ یہ دل مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، خیر و برکات کا، یہ دل اس کا مرکز ہے، اور یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کا فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا احترام، ماہ مقدس جو آنے والا ہے رمضان، اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی عبادات کا اللہ ہمیں اہتمام کرنے والا بنائے۔ اور جو نصف شعبان کی رات آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کے حق میں، اس امت کے حق میں، اس ملک کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، کہ جہاں پر آدمی دعا مانگے اپنے لیے، اپنے اعزہ اقربا کے لیے، وہاں پر اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، آج یہ ملک ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور اللہ ہی سے نکال سکتا ہے، اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ ہماری نیتوں کے اندر سچائی آ جائے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو گرداب سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر سے ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔